السلام علیکم جی، جے کے پوائنٹ سے جہانگیر خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس وقت ہم اس مقام پر موجود ہیں جہاں پر پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے قافلے جن کو لیڈ کر رہے ہیں سی ایم کے پی کے علی امین گنڈا پور، بہت بڑے قافلے کے ساتھ اس وقت پنجاب کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں۔ ہم اس مقام پر موجود ہیں جہاں سے یہ تمام تر قافلے اسلام آباد کے اندر داخل ہوں گے، اور اس وقت جو وہاں سے خبریں آ رہی ہیں کہ شدید شیلنگ کی جا رہی ہے جو قافلے ہیں ان پر، اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ویڈیو سامنے آ رہی ہے، فوٹیجز سامنے آ رہی ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما وہاں پر لیڈ کر رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ان پر شدید شیلنگ کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ علی امین گنڈا پور نے اب سے کچھ لمحے پہلے ایک مختصر گفتگو بھی کی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے دفعہ 144 نافذ کیا ہے، ہم دفعہ 804 نافذ کریں گے۔ بہت زیادہ چارج کراؤڈ ہے، پاکستان تحریک انصاف بہت زیادہ اس وقت اگریسو موڈ میں دکھائی دے رہی ہے۔ علی امین گنڈا پور کو جو ہدایات، جو ڈائریکشن عمران خان نے دی ہیں، اور جس طریقے سے انہوں نے کہا ہے کہ ہم پنڈی کے اندر احتجاج کریں گے، $1 ملین کوشچن یہ ہے کہ یہ احتجاج کیا دھرنے کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے؟ یہ سوالیہ نشان ہے۔ میرے ساتھ سینئر صحافی حضرات موجود ہیں، عثمان گجر صاحب ہیں، بلال عباسی صاحب ہیں، عتیق صاحب ہیں۔ بلال عباسی صاحب، سب سے پہلے آپ کی جانب آؤں گا، یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ احتجاج طول بھی پکڑ سکتا ہے، سب سے پہلے تو سب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ پنڈی کی حدود میں یہ قافلے داخل ہو پائیں گے؟ آپ نے تمام تر رات سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم فیلڈ میں موجود ہیں، کور کر رہے ہیں، گراؤنڈ ریالٹی آپ کے سامنے ہے۔ کتنا بڑا چیلنج ہوگا پی ٹی آئی کے لیے، علی امین گنڈا پور کے لیے، پنڈی کی حدود میں لیاقت باغ کے پاس جانا یا داخل ہونا؟ تھینک یو جہانگیر بھائی، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے اس وقت جو اٹک کے قریب ہے، جو اٹک پل ہے، وہ میدان جنگ کا منظر پیش کر رہا ہے۔ شدید شیلنگ ہو رہی ہے۔ ہزارہ موٹر وے پہ جس کا جو قافلہ آ رہا تھا، جس کی قیادت کر رہے تھے اعظم سواتی، وہاں پر بھی شدید شیلنگ ہو رہی ہے۔ اسلام آباد کی حدود میں یا پنجاب کی حدود میں ان کو انٹر نہیں ہونے دیا جا رہا۔ ہزاروں کی تعداد میں پولیس اہلکار موجود ہیں۔ لیاقت باغ میں آئی وٹنس چوئی صاحب بھی وہاں موجود تھے، وہاں پہ چڑی کو بھی پر نہیں مارنے دیا جا رہا۔ اتنی سخت سیکیورٹی ہے، چاروں اطراف سے کارڈن آف کیا ہوا ہے، دفعہ 144 نافذ ہے، حتیٰ کہ میڈیا والوں کو بھی آج چیک کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا نہیں ہوا۔ علی امین گنڈا پور کا آج بہت بڑا امتحان ہے، اور پنجاب حکومت کا بھی امتحان ہے۔ جو علی امین گنڈا پور کو دھمکی دی تھی مریم نواز نے یا عظمہ بخاری نے کہ ہم آپ کو کے پی کے سے پنجاب کی حدود میں انٹر نہیں ہونے دیں گے، اگر وہ انٹر ہو گئے، اسلام آباد پہنچ آئے، تو ان کا جو ڈائلاگ تھا وہ زیرو ہو جائے گا۔ اور علی امین گنڈا پور جو لیڈ کر رہے ہیں تمام پروٹیسٹ کو، جلسوں کو، ان کے لیے یہ بہت بڑا امتحان ہے کہ وہ اسلام آباد انٹر ہوتے ہیں یا نہیں۔ اگر وہ اسلام آباد انٹر نہیں ہو سکتے تو فیوچر میں جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں وہ ذرا ڈی موٹیویٹ ہو جائیں گے، وہ نہیں آیا کریں گے جلسوں میں کہ سی ایم نہیں پہنچ سکے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا سنگجانی جلسے میں 2 گھنٹے لیٹ پہنچے، لاہور جلسے میں 2.5 گھنٹے لیٹ پہنچے، ابھی 4 بج چکے ہیں، ابھی انہوں نے اٹک پل کراس نہیں کیا، تو اسلام آباد پہنچنا ان کے لیے $1 ملین نہیں $1 بلین کوسچن ہے، مشکل ہو گیا ہے۔ اچھا چودھری صاحب، آپ کی جانب آئیں گے، آپ ابھی اسٹریٹ فارورڈ لیاقت باغ سے آ رہے ہیں، وہاں پر منظرنامہ آپ نے دیکھا، ذرا بتائیے گا کہ لیاقت باغ میں اس وقت کیا صورتحال ہے، اور وہاں سے اب یہاں پر آپ پہنچے ہیں، تمام تر منظر کشی کیجیے گا، کیا کچھ آپ نے راستوں میں دیکھا اور کتنا بڑا چیلنج ہے اس وقت پی ٹی آئی کے لیے؟ جی جہانگیر بھائی بہت شکریہ۔ جیسے بلال عباسی صاحب نے بتایا کہ آج ڈو اور ڈائی کی سچویشن ہے پی ٹی آئی کے لیے، تو اس کی میچ تو بہت بڑا ہے، لیکن حکمت عملی وہ نہیں ہے جو میچ کی ہونی چاہیے تھی۔ اتنا بڑا میچ آپ نے لگا لیا، لیکن آپ نے کسی کی ڈیوٹی نہیں لگائی کہ کس نے کہاں سے بندے لینے ہیں۔ شیر افضل مروہ جیسا بندہ، اس کی کوئی ڈیوٹی نہیں لگائی گئی، کسی کو لوپ میں نہیں لیا گیا، جو لیڈرشپ ہے، ایم این ایز ہیں، وہ نہیں آ رہے، تو کارکن اپنی مدد آپ کے تحت کیسے پہنچیں گے؟ پچھلے 2 سال سے کارکن جیلوں میں جا رہے ہیں، پرچے بھگت رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے رات کو دیکھا کہ کارکن آتے تھے، نعرے لگا کے بھاگ جاتے تھے، لیکن جب تک لیڈرشپ نہیں ہوگی تو کیسے اتنا بڑا اگر آج یہ احتجاج کامیاب نہیں ہوتا تو میرے خیال سے جو ایک ہوا بنی ہوئی ہے وہ نکل جائے گی، اور اسٹیبلشمنٹ مزید پھر سختی پی ٹی آئی پہ کرے گی۔ آج کا احتجاج کامیاب کرانا بہت ضروری ہے۔ جیسے آپ نے کہا دھرنے میں بدل سکتا ہے، تو میرے خیال سے گنڈا پور اگر آج نہیں پہنچ سکتے، رات کو پہنچیں گے، کل پہنچیں گے، لیکن میرے خیال سے آج جو ہے پی ٹی آئی نے اپنی کشتیاں جو کہتے تھے نا جلا دی، وہ آج حقیقی معنوں میں جلائی ہیں، اور آج شیلنگ شروع ہوئی ہے، مار دھاڑ شروع ہوئی ہے۔ تو اب میرے خیال سے جو لڑائی تھی صوبوں میں، جو لڑائی تھی وہ بھی آج شروع ہو جائے گی، کیونکہ
KPK سے اسلام آباد اور پنجاب کے حدود میں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا. تو جو اصل لڑائی ہے وہ آج شروع ہوئی ہے. بالکل چوہدری صاحب، آپ کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے یہاں پر میں ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں جو کہ بڑی اتھینٹک خبر ہے، اور خبر یہ ہے کہ آج پاکستان تحریک انصاف کا کوئی سنگل MNA بھی اس آج کے پروٹیسٹ میں شرکت نہیں کرے گا. یہ ڈائریکٹ ہمیں خبر رات کو ہی موصول ہو گئی تھی، جس کے بعد اس پر کافی زیادہ تنقید بھی ہوئی پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز. لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک اسٹریٹجی کے طور پر پاکستان تحریک انصاف اپنے کسی بھی MNO کو آج کے احتجاج میں کسی بھی گرفتاری کے خدشے کے پیش نظر ان کو روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے کہ صرف اور صرف کارکنان کو فوکس کیا گیا ہے، MPs کو فوکس کیا گیا، MNAs کو الاؤ نہیں کیا گیا. شاید یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ MNAs آج ابھی تک ہم نے کہیں پر بھی نہیں دیکھے. عتیق صاحب کی جانب آئیں گے. عتیق صاحب، آپ نے کل رات کو بھی ہم موجود تھے، بہت زیادہ آپ نے وہاں پر حالات دیکھے کہ کس طریقے سے میڈیا کو بھی کوریج کی اجازت نہیں تھی. آپ کو بھی کچھ دیر کے لیے ہم نے دیکھا کہ زدوکوب کیا گیا، میڈیا نمائندگان کو بھی، ہم سب وہاں پر موجود تھے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کتنا بڑا چیلنج ہے، اور اگر PTI آج ایک کامیاب احتجاج کرتی ہے، پروٹیسٹ کرتی ہے، تو کیا امپیکٹ ہوگا مستقبل قریب میں اس کا؟ بہت شکریہ جنگیر بھائی. جیسے کہ آپ نے خود بھی بتا دیا کہ رات کو جو حالات تھے ہم نے دیکھے کہ میڈیا وہاں پر جو موجود تھا کوریج کر رہے تھے، اور دفعہ 144 کی جو بات ہو رہی تھی کہ 2 دن کے لیے دفعہ 144 نافذ کیا گیا ہے، تو وہاں پر جیسے ہی وہاں پہ کارکنان آتے تھے لیاقت باغ کے مقام پر، تو پولیس جو ہے پہلے وہاں پہ دیکھتی تھی، جیسے ہی وہاں پہ لوگ اکٹھے ہوتے تھے ان کو گرفتار کر کے لے کے جاتے تھے. جیسے کہ ہم وہاں پہ موجود تھے، آپ بھی جنگیر صاحب وہاں پہ دیکھ رہے تھے کہ پولیس پہلے دیکھ رہی تھی کہ جیسے وہاں پہ لوگ آتے تھے اور ان کو گرفتار کرتے تھے. ہم وہاں پہ جیسے موجود تھے تو کافی تعداد میں جب لوگ جمع ہوئے تو وہاں پہ پولیس آئی اور ہمیں بھی گرفتار کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ کہ ہم خوش قسمتی سے وہاں سے نکل گئے تھے. اور اس کے بعد جو صورتحال ہم نے دیکھی کہ رات کو بھی کنٹینر لگا کے امپیکٹ کیا ہوگا مستقبل میں اگر آج ایک اچھا کامیاب پاور شو کرتی ہے PTI؟ دیکھیں، یہ جیسے کہ یہ سوال کیا جاتا تھا، PTI سے سوال کیا جاتا تھا کہ عمران خان صاحب کیسے رہا ہوں گے، تو PTI خود یہ کہتی ہے اور یہ نظر بھی آ رہا ہے کہ اگر یہ آج کے جلسہ، آج کے دھرنے کامیاب ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ جو پریشر ہوگا حکومت کے اوپر یہ بلڈ ہوگا کہ عمران خان صاحب کے لیے جو سافٹ کارنر کچھ نہ کچھ ہوگا اور معاملات کچھ بہتری کی طرف آئیں گے. یہ جو معاملات میرے خیال میں اس حساب سے بہتر ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جناب ہمارے تینوں کورسپونڈنٹس ہمارے ساتھ موجود تھے، بلال عباسی صاحب، چودھری عثمان صاحب، عتیق صاحب. تھوڑا سا ناظرین کو یہ جو صورتحال ہے، چلیں پیچھے سے اگر علی میر گنڈا پور آ جاتے ہیں تو یہاں پہ کیا صورتحال ہے، کتنی پولیس ہے، اس حوالے سے بتائیں کہ یہاں سے بآسانی وہ آگے جا سکتے ہیں. بالکل، یہاں کی اگر ہم منظر کشی کریں تو میرا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھا سکے، یہ ٹول پلازا جیسے ہی کراس ہوگا تو ساتھ ہی اسلام آباد اور راولپنڈی کی حدود شروع ہو جاتی ہے. آگے ابھی جب ہم آ رہے تھے تو بہت کثیر تعداد میں، بہت بڑی تعداد میں کنٹینرز ہیں، اور کنٹینرز کے آگے ایک لیئر ہے اور وہاں پر بھی بہت بڑی تعداد میں کنٹینرز موجود ہیں. لیکن ملین ڈالر کوسچن یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف KPK کی قیادت ان کنٹینرز کو ہٹانے کے لیے یا ان کو سائیڈ لائن کرنے کے لیے کیا کوئی انتظامات کیے ہوں گے؟ میرے خیال میں ضرور انہوں نے اس حوالے سے حکمت عملی بنائی ہوگی. لاسٹ ٹائم جب ہم اٹک پل پر موجود تھے وہاں پر بھی ہم نے کنٹینرز کی بھرمار دیکھی تھی، لیکن اس کے باوجود ایک بھاری مشینری کے ساتھ KPK کے قافلے وہاں پر انٹر ہوئے اور بآسانی لاہور پہنچے. تو آج ایک بہت بڑا چیلنج ضرور ہے، لیکن PTI کے جو رہنما ہے، جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، اب تک کی جو ہماری ان سے بات ہوئی ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کو جو خان صاحب نے ڈائریکشنز دی ہے، اب کی بار وہ مکمل طور پر تیاری کے ساتھ، مکمل طور پر انہوں نے ہوم ورک کیا ہے، اس کے ساتھ اب وہ احتجاج کریں گے. تو یہاں پر ہم ایک گزارش کرنا چاہیں گے کہ آپ جتنے بھی جو لوگ ہیں، جو عام شہری ہیں، وہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں. آپ کسی بھی غیر قانونی کارروائی کا حصہ نہ بنیے. آئین نے اگر آپ کو ایک موقع فراہم کیا ہے، اگر آپ کو حق دیا ہے تو اس کو فالو کرتے ہوئے آپ آئینی حدود میں رہ کر کوئی بھی سیاسی کارروائی کر سکتے ہیں، لیکن ود ان لمٹس آپ کیجئے، کوئی بھی غیر قانونی کام مت کیجئے. جہانگیر خان کو فی الحال دیجیے اجازت. اللہ حافظ ناصر.